اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بابرکت زندگی دے سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم وہ کریں جو خدا ہم سے کرنے کو کہے۔ جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو مبارک ہیں، جیسا کہ یسوع نے یوحنا 13 باب میں پاؤں دھونے کی بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک میرے اندر اتنا کلام موجود نہیں کہ میں اس پر عمل کر سکوں، تو پھر مجھے کلام کا وہ حصہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے جب تک کہ میں اس پر عمل نہ کرنے لگوں۔ اکثر اوقات ہم چیزوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں، ان کے گرد ناچتے پھرتے ہیں، اور اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور ایک ہی پہاڑ کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اس امید پر کہ شاید خدا اپنا ذہن تبدیل کر لے، لیکن وہ اپنا ذہن نہیں بدلتا۔ حال ہی میں نے یونا کی کتاب دوبارہ پڑھی۔ میں اس موضوع پر تعلیم دینے کی تیاری کر رہی تھی کہ آپ خدا سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا تیز اور کتنا دور بھاگ سکتے ہیں، بھاگنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ خدا ہمیشہ آپ کو وہیں واپس لائے گا جہاں سے آپ بھاگے تھے، آپ کو اس کا سامنا کروائے گا۔ اور خدا نے یونا سے نینوا جانے کو کہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ترسیس کو چلا گیا۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو جہاں خدا اسے بھیجنا چاہتا ہی اس کے بالکل مخالف سمت میں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہ ہوا، میرا مطلب ہے جہاں خدا نے اسے جانے کو کہا وہ ٹھیک اس کی مخالف سمت میں چلا۔ وہ خدا سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو خدا چاہتا تھا وہ کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ خدا سے اس حد تک پیار نہیں کرتا تھا۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں؟ اور یسوع نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تم سے پیار کروں گا۔ ہم اس کی محبت خرید نہیں سکتے، وہ ہم سے آزادانہ اور غیر مشروط محبت کرتا ہے، لیکن اس نے کہا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو، جو در حقیقت اس کی اس محبت کا جواب جو اس نے ہم سے کی ہے یہ ہوگا کہ تم میری فرما برداری کرو گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب فی الفور ہمارے اندر 100% فرما برداری آ جانی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یسوع ہمیں لینے کے لیے واپس آئے گا تب بھی ہمارے پاس ادھر ادھر جانے کا موقع ہوگا، لیکن بات صرف اس کی طرف اپنے دل کو لگانے اور اپنے ذہن کو تیار کرنے کی ہے۔ بائبل میں اکثر دل اور ذہن کے الفاظ کو مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا جب آپ ذہن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ دل کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ دل کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ذہن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اندرونی انسان کی بات ہے جسے اپنے دل و دماغ کو اسی طرف لگانا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے ایسا نہیں کیا تو میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اس ہفتے کے اختتام پر اپنے دل و دماغ کو اس طرف مرکوز کریں کہ آپ اپنے پورے دل کے ساتھ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور یہ کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں وہ فتح نہیں دیکھ لیتے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بالکل ہمت نہیں ہاریں گے۔ پولس رسول فلپیوں 3 باب میں کہتا ہے کہ وہ کامیت کے نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پہنچ چکا، میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہوں۔ آج اس کمرے میں ایک بھی نہیں جو اس نشان تک پہنچ چکا ہو، میں بھی ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچی۔ آمین۔ کسی کو برا منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی ایک حصے میں فتح حاصل کی ہو جہاں آپ کو فتح نہیں ملی، لیکن پھر کسی حصے میں آپ کو کامیابی ملی اور مجھے نہیں ملی۔ لیکن جو اس نے کہا مجھے بہت پسند ہے کہ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ بعض اوقات ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا اور اس نے جان دی تھی، تھوڑا سا اور زور لگانا پڑتا ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم آگے بڑھیں، لیکن ایک نیم گرم بے دلی کے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزاری اور ایسی روشنیاں بنے جن پر بہت سی مٹی پڑ چکی ہو اور روشنی مدھم ہو چکی ہو۔ در حقیقت وہ اس لیے ہوا کہ ہم دنیا میں اس کی مانند ہو سکیں اور اسے پیش کر سکیں، اور ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہہ سکیں کہ آپ فرق لوگ ہیں۔ اگر مسیحی ایسے ہوتے ہیں تو میں بھی مسیحی بننا چاہوں گا۔ سنیے، اگر مسیحی ایسے ہوتے ہیں تو میں بھی ایسا مسیحی بننا چاہوں گا۔ اب ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم قائم ہوں، ہمارے لیے قائم رہنے کا وقت ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی
रोशनी दूसरों तक पहुंचाएं। फिलिपियों 2 बाब की 12वीं आयत से शुरू करें। एम्पलीफाइड बाइबल में काफी लंबी है, लेकिन हम इसे स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह गौर से देखें और समझ सकें। बस ए मेरे अजीजों, पौलुस रसूल फिलिपियों को लिख रहा है, जिस तरह तुम हमेशा से मेरे मशवरों की फर्माबरदारी करते आए हो, इसी तरह अब ना सिर्फ मेरी हाजिरी में जोश से भरे हुए, बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में अपनी निजात का काम किए जाओ। परवान चढ़ो, अपने मकसद को जारी रखो और अपनी निजात का काम मुकम्मल करो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि निजात के लिए काम करो, ये खुदा की मुफ्त बख्शिश है। लिहाजा वो ये नहीं कह रहा कि इसके लिए काम करो, वो कहता है इसको अमल में लाओ, अपनी निजात का काम किए जाओ, उस मंजिल तक पहुंचो, अपनी निजात को पूरे तौर पर मुकम्मल करो। इसका लग़वी मतलब यह है कि ठीक है, आप जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, खुदा अपने रूह का हैरान कुन खाता आपके अंदर खोल देता है। और मैं आपको एक और हवाला देना चाहती हूं, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ ये कहने दें कि आप में से हर एक जब नए सिरे से पैदा होता है तो आप दीनदारी से हामला हो जाते हैं। इस मामले में मर्द भी हामला हो जाते हैं। इस बार आप पाकीज़गी से हामला होते हैं, आप रूह के फलों से हामला होते हैं, आप नेकी और मेहरबानी और हलीमी और तहम्मुल और फरोतनी और परहेजगारी से हामला होते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर हर चीज का बीज खुदा ने पहले ही से रख दिया है। जी हाँ, आपके अंदर मौजूद है। सब कहें, मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, ये अभी पूरी तरह बना नहीं है। आप जानते हैं, पौलुस रसूल दरअसल ये कह रहा है कि वो ईमानदारों के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखता है, कतई नजर इसके कि क्या कीमत चुकानी पड़े, जब तक कि मसीह उनमें पूरी शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। मेरा ख्याल है कि यही वो कुछ है जो मैं कर रही हूँ। आप जानते हैं कि मैं दिल से चाहती हूँ कि लोग बच जाएं। लिहाजा एक तरह से जो कोई मनादी करता है वो मुबश्शिर भी है। लेकिन मेरी जिंदगी की असल बुलाहट यह है कि मैं ईमानदारों को बढ़ते और पुख्ता होते देखूं, ताकि वो लोग वो कुछ बने जो खुदा चाहता है कि वो बने। किसी भी चीज से ज्यादा मैं चाहती हूँ कि हम वो हासिल करें जिसके लिए मसीह हमारी खातिर हुआ। मैं चाहती हूँ कि लोग शादमान और मुतमईन हो। मैं चाहती हूँ आप खुद को पसंद करें। मैं चाहती हूँ कि आप जाने के लोगों के साथ कैसे चलें और किस तरह खुदा की खिदमत के लिए अपनी नियमतों को इस्तेमाल करें। मैं चाहती हूँ कि लोग खुदा की कुदरत में चलें, एहसास जुर्म और मलामत से आजाद हों, शर्मिंदगी से आजादी पाएं, अपने माजी से आजाद होकर अपने मुस्तकबिल के लिए पुरजोश हों। आमीन। मैं चाहती हूँ कि हम मोहब्बत से लबरेज होकर छलकें। आमीन। और मैं चाहती हूँ कि हमारे वसीला से, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे वसीला मसीह की तरफ खींचे चले आएं। लिहाजा जब तक मैं काम कर सकती हूं, मैं उस वक्त तक काम करने का इरादा रखती हूं। जिन लोगों को तालीम देने के लिए खुदा ने मुझे भेजा है, जब तक कि मैं मसीह को पूरे तौर पर उन लोगों में देख ना लूं। और मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही मकसद है, अपनी निजात का काम किए जाए। क्योंकि लिखा है अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि हकीकत में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मैं और आप अपने लिए खुद ही कर सकते हैं। यसू ने अपना हिस्सा अदा कर दिया है, जो करने की जरूरत थी उसने वो सब कुछ कर दिया है। लेकिन अब एक पाक अहद की जरूरत है कि पाक हों, ना सिर्फ एक जिस्मानी इरादे की, बल्कि एक पाक अज़म और इरादे की, जो हमारे अंदर से निकलता है, जो कहता है मैं गुलामी में नहीं जीऊंगी, मैं बेवकूफी की चीजों की कैद में नहीं रहूंगी, मैं दुनिया में जाकर दुनिया से समझौता नहीं करूंगी, मैं कलाम को सीखूंगी, मैं खुदा के रहम और फजल से पाक रूह की रहनुमाई में चलूंगी। अगर खुदा मेरी मदद करे तो मैं अपनी जिंदगी की दौड़ अच्छी तरह खत्म करूंगी और अपनी आखिरी सांस तक मैं पाक रूह के साथ काम करूंगी, जब तक कि मसीह मुझ में अपनी सूरत नहीं पकड़ता। हर रोज अपनी जिंदगी में इस जज्बे के लिए दुआ करें, खुदा बाप मुझे जज्बा और जोश अता कर, मुझे जुनून अता कर और ताकत बख्श। मैं अपने आप को मसीही कहते हुए जिंदा लाश नहीं कहलवाना चाहती। जज्बा। मैं पिछले 40 वर्षों से यह काम कर रही हूं और अभी तक खुदा का कलाम सुनाने का जज्बा मान नहीं पड़ा। और यहां
اوپر آ کر میں ہمیشہ پرجوش نہیں ہو جاتی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں یہاں اوپر آتی ہوں اور آپ پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کلام آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے، تو میں پھر سے دوبارہ اسی جوش سے بھر جاتی ہوں۔ جذبہ اور جوش اور جنون۔ مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ میں اس میں سے گزر جاؤں گی، مجھے نہیں معلوم، مجھے امید ہے کہ میں برداشت کر ہی لوں گی، خداوند اگر تو نے جلدی کچھ نہ کیا تو میں ہمت ہار جاؤں گی۔ میرا مطلب ہے دیکھیں، اگر اس نے کچھ اور نہ کیا تو آپ جہنم میں نہیں چلے جائیں گے۔ آمین۔ اگر اس نے آپ کے لیے کچھ اور نہ کیا تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ خدا آپ کے اندر بستا ہے اور آپ پر امید ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ ابھی اسی وقت چاہتے ہیں اور آپ کو نہ ملے، لیکن آپ کے اندر امید ہے، آپ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ چیزیں بدل سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات بالکل واضح ہے۔ میں دیانتداری سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں جیسی گھر پر بند دروازوں کے پیچھے ہوں، یہاں کھڑی ہوئی بھی ویسی ہی ہوں۔ آمین۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اس طرح سے شروع نہیں کیا تھا۔ اوہ، میں فلپیوں سے کلسیوں میں کیسے آ گئی؟ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ شاید ہم پورے طور پر اسے نہیں سمجھتے۔ نجات کا کام کیے جاؤ، پروان چڑھانا، منزل کی طرف رواں رہنا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کو مکمل کرنا، تعظیم کے ساتھ یعنی خود پر بھروسہ کیے بغیر۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ سنجیدگی اور احتیاط کے ساتھ، ضمیر کی نرمی کے ساتھ۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ایک نرم اور صاف ضمیر کے ساتھ۔ یہ بہت اہم ہے ہم اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں برائی ہمیں برائی ہی نہ لگے۔ میں اس مقام تک نہیں پہنچنا چاہتی کہ جب میں کسی کو خدا کا نام بے فائدہ لیتے سنوں تو مجھے کوئی برائی محسوس نہ ہو۔ میں اس مقام تک نہیں پہنچنا چاہتی جہاں میں کسی کے سنائے ہوئے گندے لطیفوں پر ہنسوں تو مجھے احساس ندامت نہ ہو۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے لیکن اس دنیا کو خود میں گھسنے نہیں دینا ہے۔ ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ خیر اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، اس سے واقعی فرق پڑتا ہے۔ اور آزمائشوں کے خلاف خبردار رہو اور ڈرتے ہوئے ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو خدا کو دکھ دے سکتی ہے اور مسیح کے نام پر دھبا لگا سکتی ہے۔ میں نہیں جانتی لیکن مجھے اس حوالے میں پاکیزگی نظر آتی ہے۔ او خدایا، 13ویں آیت کہتی ہے کہ اپنی نجات کا یہ کام آپ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو وہ عظیم تر دعا بتاتی ہوں جو آپ کر سکتے ہیں اور دن میں 100 مرتبہ بھی کرنا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ خدایا میری مدد کر، میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تجھ سے جدا ہو کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں یہ کہے بغیر یہاں اوپر نہیں آتی، تجھ سے الگ ہو کر میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں سب کچھ خراب کر سکتی ہوں، کیونکہ میں ہزاروں مرتبہ یہ دعا کر چکی ہوں، لیکن کبھی بھی میرا یہ رویہ نہیں رہا کہ میں بہت مشتاق ہوں۔ میں کئی مرتبہ یہ کر چکی ہوں، اب تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نہیں خدا، میں خود کو بے وقوف نہیں بناؤں گی۔ اگر تو آ کر میری مدد نہیں کرے گا تو میں خود کو بے وقوف ثابت کروں گی۔ آمین۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں۔ نہ میں اور نہ ہی آپ مسیح کے بغیر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، نہ میں نہ آپ، ہم مسیح کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کا دوسرا حصہ نہیں سنتے تو ہمیں پہلے حصے کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ منادی کرتے ہیں آپ خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، مسیح کے بغیر کچھ نہیں، تو لوگ سمجھیں گے میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ خدا ہی کو کرنا ہوگا۔ اچھا، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ شراکت دار ہیں، آپ اس کے حصے دار ہیں اور آپ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے بغیر زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جی، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو تالیاں بجانی چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس نے ہر ایک کو نعمتیں، صلاحیتیں اور قابلیتیں کیوں بخشیں؟ اس زمین پر ہم اس کے ذاتی نمائندے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں کہ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں
جو اپنی ملازمت کی جگہ پر اپنے ساتھی کو یسوع دکھا سکتے ہیں. مجھے یہاں سے باڑ اٹھا کر یہاں تک نہ کرنے دیں. سنیں، مہربانی سے 10 یا 12 منادی کرنے والوں پر انحصار کرنا ترک کر دیں جن سے آپ واقف ہیں. میں ایسا دباؤ نہیں چاہتی، اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. خیر، جوائس دنیا کو بچا لے گی، یا جو بھی آپ کو پسند ہے، کرس یا شاید بلی گرام، میں نہیں جانتی. میں بتاتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن تک صرف آپ ہی پہنچ سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پر صرف آپ ہی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بڑی حکمت سے خدا نے ہمیں یہاں رکھا ہے. جہاں آپ رہتے ہیں وہ بھی مقصد کے تحت ہے. خدا نے جہاں بھی آپ کو رکھا ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کائنات میں بڑی درست جگہ پر رکھا ہے. ہم ہر جگہ ہیں، ہمیں بس اپنی روشنیاں منور کرنے کی ضرورت ہے. میں جانتی ہوں کہ اس کمرے میں کس قدر صلاحیتیں موجود ہیں. اگر ہم خود کو ایک طرف رکھ کر حقیقتاً خدا کو واقعی وہ کرنے دیں جو وہ ہمارے ذریعے کرنا چاہتا ہے، تو پاک روح کے ساتھ کیا کچھ ممکن ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم سوچتے کہ ایذا رسانی ناخن کا اکھڑا گوشت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے دوست نے ہمیں کھانے پر دعوت نہیں دی ہے، لیکن ہمیں واپس جا کر نئے عہد نامے کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کن حالات میں سے گزرے. اور پولس کہتا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. آمین. اگر اس وقت ثابت قدم رہنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اگر آپ کو سمجھوتا کرنے کی مزاحمت کرنا مشکل لگ رہا ہے، اگر انصاف کے لیے کھڑے ہونا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، کیونکہ جب یسوع بادلوں پر واپس آئے گا اور نرسنگا پھونکا جائے گا تو آپ بہت شادمان ہوں گے، اور یقیناً اس وقت آپ خوش ہوں گے کہ اس وقت ثابت قدم رہے. 14ویں آیت، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، یعنی خدا کے خلاف شکایت اور حجت کرنا اور ایک دوسرے پر شک کیے بغیر. آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا شکایت کرتی ہے. لوگوں کے پاس ملازمت نہیں شکایت کرتے ہیں، اور جن کے پاس ملازمت ہے وہ ملازمت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. غیر شادی شدہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، اور جو شادی شدہ ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ اب ہر وقت کوئی ان کے آس پاس رہتا ہے. پندرہویں آیت، فلپیوں 2:15، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر بغیر عیب کے، بغیر کسی الزام کے، معصوم اور خدا کے غیر آلودہ فرزند، ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا کی تاریکی میں چراغوں کی طرح ستاروں کی مانند روشنی کے مینار بن کر دکھائی دیتے ہو، جیسے سیاہ پس منظر میں چمکتے ہیرے. یہ کچھ ایسا ہی ہے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی سٹار بننا چاہتا ہے، تو آپ یسوع مسیح کے لیے سٹار کیوں نہیں بن جاتے؟ آمین. ہاں، عبرانیوں 11:24، یہ فیصلے کا وقت ہے. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر، یعنی جب وہ بالغ اور عظیم بن گیا، ایسے ہی نہیں، بڑے ہو کر موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا. اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت دکھ اٹھانے کی بجائے خدا کی امت کے ساتھ مل کر بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. موسیٰ مصر کی شاہی زندگی کو ترک کر کے چلا گیا. وہ عظیم اور بڑا کہلانے کو ترک کر کے وہاں سے چلا آیا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے کرنے کے لیے کچھ اور اہم کام ہے، اور جینے کے لیے صرف یہی زندگی واحد زندگی نہیں ہے.
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آیت 26 میں کیا لکھا ہے. اور مسیح، وہ مسیحا جو آنے والا تھا، اس کے لیے لان تن جس کے لیے وہ پیدا ہوا اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا. ہمیں یسوع کے ساتھ اپنے رشتے پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی واپسی کے لیے تیار ہوں اور اس کا آنا ہمارے لیے ایک عظیم خزانے کی طرح ہو جو دنیا کے کسی بھی خزانے سے عظیم تر ہے. لیکن اگر ہم ایسے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ آمین. چونکہ آپ نے ایک بڑے سودے میں سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اگر ملازمت پر آپ کو وہ ترقی نہ ملے جو ملنی چاہیے تھی تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو آسمان میں وہ بڑی ترقی ملے گی. آمین. اگر اس وجہ سے آپ کو اپنے چند دوستوں سے ہاتھ دھونا پڑا کہ آپ کی مسیحیت سے ان کو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ چند دوست کھو دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید آپ کچھ دیر کے لیے تنہا ہو جائیں گے. کیا آپ جانتے ہیں، کیا پتا کہ اس دوران اگر یسوع آپ کا بہترین دوست بن جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ کیا یہ بہترین بات نہیں ہے؟ آمین. جی ہاں، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے واقعی آپ کو الگ ہونا پڑتا ہے، اور اگر آپ مضبوطی کے ساتھ مسیح کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے دنیا میں ایسا ہوتے دیکھا؟ یہ بہت ہی مشکل ترین ہے، خاص طور پر وہ کرنا جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. میرا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے. میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اٹھیں اور منور ہوں اور سمجھوتا نہ کریں. اسی طرح کے فیصلے کریں جو خدا کے بندہ موسیٰ نے کیے. اب رویہ خدایا، یہ بہت اہم ہے کہ ہم کیسا رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ اسی کو دیکھتے ہیں. وہ آپ کا دل نہیں دیکھتے، وہ آپ کا رویہ اور سلوک دیکھتے ہیں. اور قطع نظر اس کے کہ آپ اندر سے کتنے اچھے ہیں، جلد یا بدیر تھوڑا بہت باہر نظر آنا بھی ضروری ہے. بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ ہمیں خدا کو یہ بتانا ترک کرنا ہوگا کہ ہمارا دل کتنا اچھا ہے، اور واپس مڑ کر جو وہ ہمیں کرنے کو کہے کرنا ہوگا. میں اسے ایک اور انداز میں کہتی ہوں. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے برے رویے کے بہت سے جواز پیش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب تک جواز موجود ہو اس وقت تک کچھ بھی نہیں بدل سکتا. او آپ نہیں سمجھے، میں بیٹھوں گی، میں تھک گئی ہوں. میں نے کہا جب تک بہانے ختم نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں جب تک میں نے اپنے برے برتاؤ کا الزام اپنے باپ پر لگانا ترک نہ کیا جس نے مجھے 15 سال تک جنسی زیادتی کا شکار بنایا، میرے لیے کچھ نہیں بدلا. جب تک میں نے اسے جواز کے طور پر پیش کرنا بند نہیں کیا کچھ بھی نہ بدلا. اور آپ جانتے ہیں کہ آخرکار خدا نے مجھے بتایا کہ جیسی میں ہوں ویسی ہونے کی وجہ یہی ہے. لیکن ایسا ہی رہنے کے لیے اسے بہانہ نہ بناؤ. خیر خیالات اور رویہ دو بے حد اہم چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم درست سوچنا سیکھ جائیں تو ہمارا رویہ خود بخود درست سمت اختیار کر لے گا، کیونکہ ہمارے تمام اعمال اور ہمارے تمام الفاظ ہماری سوچوں ہی سے جنم لیتے ہیں. یسوع نے جان دی تاکہ ہم ایک زبردست زندگی گزاریں. شروع میں اس زندگی کو حاصل کرنے کے آغاز ہی میں، آزادی حاصل کرنے کی شروعات میں ہی ہم ماضی کے بندھنوں سے رہائی پاتے ہیں، اور اصل میں یہ خدا کی طرح سوچنا سیکھنا اور ویسا ہی برتاؤ کرنا ہے جس طرح وہ کرتا ہے.